بھائی نے فرمایا ہے کہ فرض کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جو صورت ملائی، اگلی میں بھولے سے اس سے پچھلی والی صورت پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے واجبات میں سے ہے کہ ترتیب سے قرآن پڑھیں، بلا ترتیب نہیں پڑھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پہلے اگلی صورت پڑھ لیں اور پھر پیچھے آئیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تلاوت کے آداب میں سے اور اس کے بلکہ واجبات میں سے لکھا ہے۔ ہاں، تعلیم و تعلم اس سے مستثنیٰ ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کا جو 30واں سپارہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات الٹا چھاپا جاتا ہے، یعنی پیچھے چھوٹی صورتیں سے شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑی صورتوں کی طرف آتے ہیں، تو اس کی تو اجازت ہے۔ اور اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ اصل میں یہ ترتیب سے قرآن پڑھنا کہ پہلے والی صورت پہلے پڑھی جائے، بعد والی بعد میں پڑھی جائے، یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ سجدہ سہو نماز کا واجب ترک کرنے پر ہوتا ہے، تلاوت کا واجب ترک کرنے پر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے الٹا قرآن پڑھ لیا، ایک تو ہوتا ہے، اب اس میں بھی ایک تفصیل ہے کہ اگر آپ نے قصداً پڑھا، آپ کو پتہ تھا میں الٹا پڑھ رہا ہوں، پھر تو آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر قصداً نہیں پڑھا، غلطی سے پچھلی صورت شروع کر دی اور بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ میں نے کر دی ہے، تو اس میں کوئی وبال نہیں ہوتا، اب آپ اسی طرح پڑھ دیں، اس کو چھوڑیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ترتیب کو اپنے ذہن میں رکھے ہوتا ہے کہ میں صحیح ترتیب سے پڑھ رہا ہوں لیکن الٹا پڑھ دیتا ہے، یہاں تو قصد و ارادہ صحیح پڑھنے کا ہے، غلط پڑھنے کا بھی نہیں ہے، تو بہرحال اس میں انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور فرض کر لیں اگر قصداً بھی پڑھتا تو آپ کو بتایا کہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، لہذا سجدہ سہو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرنی ہوگی۔ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم صرف ترجمہ قرآن پڑھیں، عربک عبارت نہ پڑھیں، تو کیا اس پر بھی ہمیں قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں، جو احادیث میں قرآن پڑھنے کی فضیلتیں ذکر ہوئی ہیں وہ نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ عربک پڑھنے کے بارے میں تھیں، تو ہم اسی کے ساتھ اس کو متعلق رکھیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے ترجمہ پڑھا تو ترجمے کا اپنا ایک ثواب انشاءاللہ، کیونکہ برکت والی چیز ہے۔ بہرحال جیسے عربی قرآن کے نقوش، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام جن کو معانی اور مفاہیم کہے جاتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا دلالت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ایسے اردو ترجمہ پڑھیں تو یہ بھی انہی معانی مفہوم کی طرف کرتے ہیں۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ قرآن کی عربی عبارت کو ٹچ کرنا بلا وضو یا حالت جنابت میں حرام، اور اسی طریقے سے اس کے ترجمے کو چھونا بھی حرام۔ لیکن جب آپ پڑھنے کا معاملہ کریں گے تو جو احادیث کے اندر فضائل ذکر کیے گئے ہیں وہ صرف عربک پڑھنے کے ساتھ ہوں گے، اردو پڑھنے پر ہم یہ نہیں کہیں گے یہ۔ ہاں، حسن ظن ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو ثواب دے گا، آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں، آپ چھو رہے ہیں، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، جیسے اب قرآن ہی ہے مثال کے طور پہ اوپر عربی کے، لیکن آپ نہیں پڑھ رہے، آپ صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کو تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ چھو رہے ہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ ترجمہ پڑھ ہی رہے ہیں تو تھوڑی سی عبارت بھی پڑھ لیں، تو وہ فضیلت بھی مل جائے گی جو احادیث میں ذکر کی گئی، اور ترجمہ پڑھنے کا ثواب اور تفہیم قرآن کے اندر بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ شکرانے کے نوافل صرف مکروہ وقت میں آپ نہیں پڑھ سکتی، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، یا پھر زوال کے وقت۔ سورج طلوع کا مفہوم اس میں کیا ہے کہ جب پہلی کرن نکلے سورج کی، اس کے بعد سے 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس میں آپ نہیں پڑھیں گی۔ اسی طرح عصر کا جو لاسٹ ٹائم ہے، بالکل آپ دیکھیں کیلنڈر میں لاسٹ ٹائم، اس سے 20 منٹس پہلے، یہ بھی مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتی۔ اور عین زوال کا وقت، یہ کیلنڈر میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا زوال آفتاب یا ضحوہ کبریٰ، یہاں سے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے نماز ظہر، ٹھیک ہے؟ یہ جو بیچ میں اس کا وقت ہے، یہ کبھی سوا گھنٹے بھی ہوتا ہے، 45 منٹ، 40 منٹ، اس میں شکرانے کے نفل آپ نہیں پڑھ سکتی۔ باقی آپ کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں، فجر سے، یہاں فجر کے اندر یہ خیال کریے گا کہ فجر کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو طلوع آفتاب تک آپ نوافل نہیں پڑھ سکتی، اس سے پہلے پڑھ لیں، ورنہ ظہر کے اندر آپ پڑھ سکتی ہیں، عصر سے پہلے، عصر کے فرضوں سے پہلے پڑھ سکتی ہیں، مغرب میں آپ عشاء تک پڑھ سکتی ہیں، اور عشاء میں پوری رات میں جب چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کل ایک سوال کیا تھا کہ خاتون ہیں، بیوہ ہیں، اور وہ عمر رسیدہ ہیں، لیکن وہ سود کو اپنے لیے حلال کہتی ہیں کہ بھی ہمارے لیے سود جائز ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو اگر وہ خاتون انتقال کر جاتی ہیں تو ان کے جنازے میں شرکت کرنا کیسا ہے، اور ایسی اگر ان کے فاتحہ وغیرہ یا تیجا چالیسواں کیا جائے تو اس میں رشتہ داروں کے شریک ہونے کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر واقعی حقیقتاً سود ثابت ہو رہا ہے، بعض اوقات معنوی سود ہوتے ہیں
یعنی فقہا کہتے ہیں یہاں سود کا معنی پیدا ہو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے خالصتاً حقیقتاً سود کا پیدا ہونا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہیں پر قرضہ دیا ہوا ہے، قرضے کے اوپر نفع لے رہی ہیں، جیسے گورنمنٹ کی ایسی کوئی اسکیمز ہوں، یہ تو خالصتاً سود ہے۔ باقی اور بہت سی، جیسے اب کاروبار میں پیسہ دیا اور فکس نفع رکھ لیا، جیسے 1,00,000 روپے میں نے دیا اور کسی سے طے کر لیا کہ 2,000 روپے مہینہ آپ مجھے دیتے رہیں گے، یہ تو کاروبار کے لیے میں نے پیسہ دیا اور واقعی انہوں نے کاروبار میں لگایا، لیکن اس کو بھی معنوی لحاظ سے فقہا سود کہتے ہیں۔ اس کا حکم تھوڑا سا ہلکا ہوگا، اور جس کی باقاعدہ مطلب پہچان، اس کی تعریف اور اس کا ذکر قرآن یا حدیث میں صراحتاً آ گیا، وہ خالصتاً سود ہوتا ہے، حرام قطعی ہوتا ہے، اس میں پھر ارتداد کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے تو یہ تعین کر لی جائے، ہم نے آپ کو اسی لیے مطلب یہ بتایا کہ اگر خالصتاً سود ہے، میں نے یہی لفظ استعمال کیا تھا کل بھی کہ حرام قطعی اگر ہے، واقعی وہ سود ہے، تو پھر یہ کہ مرتدہ کا حکم ہوگا، پھر تو اس کو جائز کہنا۔ تو یہ پہلے تحقیق مزید کر لیجئے۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ واقعی ایسا ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے صریح سود کی صورت ہے وہی اختیار کی ہوئی ہے اور اس کو وہ حلال اور جائز کہتی ہیں، تو بس پھر تو یہ بہرحال مرتدہ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے رشتہ دار آپ کی بات کو قبول نہ کریں، تو آپ احتیاط کریں، باقی لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی فاتحہ وغیرہ کے لیے یا دعائے مغفرت کے لیے اگر کسی مجلس اور محفل کا اہتمام کیا جائے تو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے، دیکھیں اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ اس طرح گناہوں پر اور خطاؤں پر دلیر ہوتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کل کافی میں نے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، مختلف مسائل کے بارے میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ ایسے جو آپ کے خاندان میں کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کو ذریعہ آمدنی بظاہر نہیں ہوتا اور وہ سود کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ رشتہ دار جو اطراف میں ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، کیا وہ گناہ گار نہیں ہوں گے؟ یقیناً گناہ گار ہوں گے۔ انہوں نے کیوں نہیں خیال کیا ان کا؟ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہماری خاندانی بنیادوں پر جو کمیونٹیز ہیں کہ وہ اس طرح کا خیال کریں۔ اگر کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہ آپس میں میٹنگ کریں، ان کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کریں یا ان کو اچھی سہولت فراہم کریں کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ انویسٹ کروا کر قابل اعتماد جگہ پر، اچھی جگہ پر، محفوظ جگہ پر ان کے نفع کا اہتمام کریں تاکہ حلال روزی کمائیں۔ میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن بڑی مجبوری کی صورتیں ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیچاری جو بیوائیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ اگر وہ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں ان کا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ رکھیں کہ بالکل ہمارا پیسہ محفوظ ہو جائے، اب چاہے اس میں سود ملتا رہے۔ یہ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بڑے خطرات ہوتے ہیں کہ لوگ کھا جاتے ہیں، قریب ترین رشتہ دار کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے گزارش کی کہ کوئی رشتہ داروں کے اندر ایسا کوئی اہتمام کریں کہ پورے ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے کہ ایک آدھ آدمی ہوگا تو چلو کھانے کے امکانات ہوں گے، سب مل کر کریں۔ ان میں جو کمیونٹی کے یا آپ کے خاندان کے عمر رسیدہ افراد ہیں ان کو ہیڈ بنا دیا جائے، پیسہ انہی کے پاس ہو، انہی کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو، سب آپس میں ملا کر ان کی مالی امداد کریں تاکہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچے کند ذہن ہوتے ہیں لیکن والدین ان کو اچھے مہنگے اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں اور وہ بچے پڑھ کر نہیں دیتے، ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، تو شرعاً ان کی اتنی بھاری فیسیں ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بچے کند ذہن بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں، بچوں کو گھر میں ماحول نہیں ملتا ہے، لاڈ پیار میں بگاڑا ہوتا ہے، جس اسکول میں آپ نے داخل کروایا وہاں پہ انفرادی توجہ نہیں ملتی ہے، ٹیوشن جہاں پہ آپ نے بھیجا ہے ٹیوشن سینٹر میں یا گھر پہ ٹیوٹر آتا ہے وہ بعض اوقات اچھے انداز سے نہیں پڑھا رہا ہوتا، ورنہ بچوں کے ذہن تو بہت اچھے چلتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، اگر بچہ فرض کر لیں آپ کو کن ذہن محسوس ہو رہا ہے تو حقیقتاً بھی کن ذہن ہو اور پھر وہ ان کی فیسز کی ادائیگی کو ناجائز قرار دیا جائے تو بالکل دے سکتے ہیں۔ ماں باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ کر اچھے انداز سے تعلیم کو مکمل کریں تو آگے پھر نوکری کے چانسز اور ان کے فیوچر پروٹیکشن کا اہتمام ہو سکے گا، تو اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اگر بچہ پڑھ کر ہی نہیں دے رہا ہے، مسلسل فیل ہو رہا ہے، وہ مطلب بالکل اس کی توجہ نہیں ہے، تو پھر یہ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ہلکے اسکول میں داخل کروا دیں اور کسی بزنس لائن کی طرف لے کر آ جائیں بچوں کو تھوڑا سا پڑھا کر، تو یہ کہ الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال اس کو مطلقاً منع نہیں کیا کہا جا سکتا کیونکہ بچے عمومی طور پر ذہین ہی ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے ہوتے یا ان کو صحیح ماحول پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ ان تمام چیزوں پہ اچھی طرح توجہ کرنی چاہیے۔